انقلاب اسلامی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ اب دوسری بات کو لیجئے، اس منزل کے حصول اور اس منزل تک رسائی کا راستہ کون سا ہے؟ یہ ہم کہاں سے معلوم کریں گے؟ اس معاملے میں رہنمائی بھی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر کام ہر طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ ہر کام کے لیے ایک طریقہ معین ہے۔ گندم کاشت کرنی ہے تو اس کا ایک خاص موسم ہے، اسی میں آپ کاشت کریں گے تو آپ کو فصل ملے گی، ورنہ بیج بھی ضائع ہو جائے گا، خواہ خلوص و اخلاص کتنا ہی ہو۔ پھر یہ کہ اس کے لیے زمین کو تیار کرنا ہوگا۔ زمین تیار نہیں کی اور آپ گندم کے بیج بکھیر آئے تو کیا فصل مل جائے گی؟ معلوم ہوا کہ گندم کے حصول کا ایک نہج ہے، منہج ہے، طریقہ کار ہے۔ اگر اس کی پیروی نہیں کریں گے تو گندم نہیں اگے گی۔ اسی طرح اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اگر ایک شخص غلط فہمی میں ایک طریقہ کار پر عمل کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ مخلص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسی طریقے سے اسلامی انقلاب آ جائے گا، اسلامی نظام عدل و قسط قائم ہو جائے گا، تو خلوص کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر مل جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارا دوسرا شعوری فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انقلاب برپا فرمایا، کس نہج سے نظام عدل و قسط قائم فرمایا، کس طریقے سے ظالمانہ استبدادی استحصالی نظام کو ختم کر کے لیقوم الناس بالقسط کی منزل تک رسائی فرمائی۔ جو الفاظ آئے ہیں دو مشکل، استبدادی اس کے معنی ہے دبانے والا، آپریسو، اور استحصالی ناجائز مفاد حاصل کرنے والا یعنی ایکسپلائٹیٹو۔ جب ہمارا یہ شعوری فیصلہ ہو جائے گا، استحصالی یعنی ناجائز مفاد حاصل کرنے والا یعنی ایکسپلائٹیو یا ایکسپلائٹیٹو، جب ہمارا یہ شعوری فیصلہ ہو جائے گا تو اب ضرورت ہوگی کہ ہم سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں اور یہ معلوم کریں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار میتھڈ اختیار فرمایا تھا۔ اس لیے کہ کسی معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے ہر طریقہ کار کارگر اور مفید نہیں ہوتا، بلکہ جس قسم کی تبدیلی لانی ہو یا جس نوعیت کا انقلاب برپا کرنا مقصود ہو، اسی کی مناسبت سے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دوں، اشتراکی انقلاب کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جب تک اس نظریے کے شیدائی اور کامریڈز کسی معاشرے میں طبقاتی شعور یعنی کلاس کانشسنس پیدا نہیں کرتے کہ یہ اہل ثروت یعنی ہیوز ہیں اور وہ محرومین یعنی ہیو ناٹس، یہ مراعات یافتہ اور استحصالی طبقات ہیں اور وہ دبے ہوئے اور پسے ہوئے طبقات ہیں، جب تک اس شعور کو مظلوم طبقات کے ذہنوں میں راسخ نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ پہلے یہ طبقاتی شعور یعنی کلاس کانشسنس پیدا کرنا ہوگی۔ دوسرا مرحلہ طبقاتی کشاکش اور تصادم یعنی کلاس سٹرگل کا ہے۔ اب طبقات کو طبقات سے ٹکرایا جائے، اس کے بغیر اشتراکی انقلاب کے لیے دوسرا قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ ان کے علاوہ اشتراکیوں کے دوسرے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، افراتفری پیدا کرنا، بدنظمی پیدا کرنا، اسی طرح علاقائی اور لسانی عصبیتوں کا پیدا کرنا کہ ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پختون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہماری تہذیب علیحدہ ہے، ہماری ثقافت علیحدہ ہے، ہماری زبان علیحدہ ہے۔ اس طریقے پر ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں اور عصبیتوں کو ابھار کر باہم ایک دوسرے سے ٹکرا دینا، یہ کمیونسٹوں کی جدید ٹیکنیک ہے۔ اس میں بموں کے دھماکوں اور دوسری تخریب کاریوں کے ذریعے سے چاہے بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور متعدد بے گناہ لوگوں کی جانوں کا نشانہ بنانا پڑے، چاہے انہیں قربانی کا بکرا بنانا پڑے، لیکن یہ چیزیں اشتراکی انقلاب لانے کی کوششوں کے لوازم میں شامل ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص شریف النفس ہے، وہ مغالطوں کا شکار ہو کر اشتراکی نظریہ کا معتقد تو ہو گیا، مارکسسٹ تو بن گیا، لیکن ان تخریبی کاموں میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں، تو وہ حقیقی کمیونسٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے
اس کے لیے ان کاموں میں حصہ لیے بغیر اشتراکی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سیٹ پیٹرن بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلامی انقلاب کے لیے بھی صرف وہی طریقہ مؤثر اور مفید ہوگا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا فرمایا تھا۔ چنانچہ اب ہماری علمی کاوش اور جستجو یہ ہوگی کہ ہم سیرت مطہرہ کا معروضی یعنی آبجیکٹو مطالعہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب کو جاننے کی کوشش